ناظرین، یہ جو کبھی شدید سردی پڑ جاتی ہے اور کبھی شدید گرمی ہو جاتی ہے، کبھی خشک ہو جاتی ہے اور کبھی بے انتہا اور شدید بارشیں ہو جاتی ہیں، یہ دراصل گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا ہی نتیجہ ہے۔ چونکہ موضوع چٹخارے دار نہیں ہے سیاست کی طرح، اس لیے اس پہ بات کم کی جاتی ہے، لیکن اگر اہمیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید اس وقت یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ دنیا کا نمبر 1 مسئلہ ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ایک پاکستانی شخصیت وہ عالمی سطح پہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینجز جیسے موضوعات کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب اس وقت امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، دنیا پہ اس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں اور پاکستان پہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عادل نجم صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ذرا موٹے الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کی بات کی جا رہی ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، کلائمیٹ چینج جو ہے، جو ماحولیاتی تبدیلی یا موسمی تبدیلی کی جو بات ہوتی ہے، وہ اس کی آسان زبان میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری انسانی کارروائی ہے اس کی وجہ سے خصوصاً ایٹماسفیئر میں، ماحول میں اتنی کاربن ڈال دی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ایک قدرتی نظام ہے موسم کا، وہ جو ہے تغیر میں آ گیا۔ تو ایک تو دیکھا نا، کبھی بارش ہوتی تھی، کبھی ٹھنڈ آتی ہے، کبھی سورج چڑھتا ہے، کبھی آپ کے مانسون آتی ہے، یہ تو ایک قدرتی نظام ہے۔ کلائمیٹ چینج نے کیا یہ، اور ہم نے یہ کیا کہ ہم جب گاڑی چلاتے ہیں اس سے جو کاربن نکلتی ہے، فیکٹریاں لگاتے ہیں اس سے کاربن نکلتی ہے، اس سے جو ایک قدرتی نظام ہے وہ جو ہے تبدیل ہو رہا ہے۔ اچھا، تبدیل کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے تبدیل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جیسے جو آپ بات کر رہے تھے کہ جب مانسون کی بارش آتی ہے، جو پہلے بھی آتی تھی، تو وہ اب ایک یکدم بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے۔ تھر میں ہم ڈراؤٹ دیکھ لیتے ہیں، یا جو سیلاب پہلے بھی آتا تھا لیکن اس کا جو تغیر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو دو چیزیں سب سے زیادہ تبدیل ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ ایک یہ کہ جس مقدار میں کوئی بھی موسمی عمل ہوتا تھا، گرمی، سردی، بارش، دھند، وہ مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس فریکوینسی سے، جس تواتر سے ایک موسم کی تبدیلی ہوتی تھی، وہ آؤٹ آف سنک ہو جاتا ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ جو آپ کا جو کسان ہے وہ بڑا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اب بارش آنے والی ہے، میں نے بیج اس وقت بونا ہے کیونکہ اس وقت بارش ہوتی ہے۔ اب اگر وہ بارش کا وقت تبدیل ہو جائے تو اس کی پوری زندگی جو تبدیل ہو گئی۔ یہی ہم نے کراچی میں دیکھا۔ ایک جملے کی اور میں اس میں موٹی والی بات یہ کر دوں کہ آپ نے کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یقیناً ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے تو موسمی تغیر مسئلہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے تو موسمی تغیر بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں جو اسموگ کا سیزن ہے وہ بڑا مسئلہ ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیٹ از وائی یہ ان تمام چیزوں سے ایک طرح سے منسلک ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں تو ابھی آپ دیکھیں کہ گلوبل وارمنگ میں سب سے زیادہ شیئر اگر ہم دیکھیں تو چائنا کا ہے، دوسرے نمبر پر امریکہ ہے۔ یہ جو انڈسٹریل ممالک ہیں اور صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک، لیکن آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان جیسے ممالک سب سے زیادہ متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں شیئر ہونے کی۔ ایک یہ کہ قصور کس کا ہے، اور قصور بڑے چودھریوں کا ہے۔ جتنا بڑا ملک ہوگا، جتنی بڑی اکانومی ہوگی، ایک طرح سے کاربن جو ہوتی ہے یہ اکانومی سے بالکل نتھی ہوتی ہے۔ جتنی آپ کی زیادہ جی ڈی پی ہوگی اتنی زیادہ عموماً آپ کی کاربن ہوگی۔ جیسے چائنا بڑا اس کی ہوگی، سب سے زیادہ میرے خیال میں ابھی بھی امریکہ اور یورپ کا اس طرح ہے کہ چین کی کیونکہ آبادی 1 بلین ہے، تو اگر آپ فی کس دیکھیں تو جو جتنا امیر ملک ہوگا اتنا زیادہ کرے گا۔ پاکستان کی جو اس میں کنٹریبیوشن ہے اس کو مسئلے کو پیدا کرنے میں وہ کم ہے، لیکن یہ جو کاربن کا مالیکیول ہوتا ہے نا، جو بھی قدرتی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ قصور کس نے کیا۔ جب وہ اپنا غصہ دکھاتی ہیں تو وہ اس جگہ دکھاتی ہیں جہاں موسم جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ پاکستان میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ ہم تاریخی طور پہ جو کلائمیٹ ہے اس سے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہماری ثقافت، ہماری تاریخ، ہمارے اکانومی
کلائمیٹ ڈیپینڈنٹ ہے، اور دو چیزوں پہ، اور ہماری جو چیزیں ہیں ہم جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی کلائمیٹ ڈیپینڈنٹ ہیں، دو خصوصاً، ایک آپ کے ہمالیہ کے پہاڑ اور دوسرا مانسون کا یہ بارش ہے۔ ان دو چیزوں نے ہمیں وہ خطہ ارض دیا ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ بادل آتے ہیں، وہ پہاڑ سے ٹکراتے ہیں، وہاں دبا کے بارش ہوتی ہے، جس سے آپ کو آپ کے دریا ملتے ہیں، جس سے آپ کو وہ سیلاب ملتے ہیں جو نیچے پلینز میں آ کے پنجاب اور سندھ میں جو ہیں وہ بہتر زمین کو، سوائل کو ڈپازٹ کرتے ہیں، جس سے آپ کو آپ کی ایگریکلچرل اکانومی ملتی ہے۔ یہ پچھلے 1000 سال کی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری تو ثقافت جو ہے اس پہ ہے۔ اب اگر اس سسٹم میں تغیر آ جائے گا تو جیسے ہم اب کراچی میں دیکھ رہے ہیں، ہر سال لاہور میں دیکھتے ہیں، تھر میں دیکھتے ہیں، سوات میں ہر سال سیلاب آتا ہے، اب تو خبر ہی نہیں بنتی۔ ڈاکٹر صاحب، اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک ہماری چلو یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ پاکستان اور ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، لیکن اب اگر یہ گلوبل وارمنگ اس طرح ہوتی رہی اور گلیشیئر پگھلتے رہیں تو اس کے کیا ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ ساتھی صاحب، ہو سکتے نہیں ہیں، ہو رہے ہیں، اور کئی بار تو ہم ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے تمام صارفین نے، آپ دیکھنے والوں نے، آپ نے بھی بڑی خوبصورت ہم تصویریں لگاتے ہیں عطا آباد لیک کی، جی رائٹ، بہت خوبصورت ہے، اور اس میں وہ ہمارے گورے مہمان بھی آتے ہیں، وہ کشتی کے اوپر بیٹھ کے تصویر لگاتے ہیں، جی کتنا خوبصورت پاکستان ہے۔ 2010 سے پہلے عطا آباد لیک تو تھی نہیں، ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا عطا آباد، جو اب نہیں۔ یہ اس کا موسم سے سچ کم تعلق تھا، ایک لینڈ سلائیڈ آئی، گلیشیئر بہا، اور اس سے وہ جو گاؤں ہے وہ غائب ہو گیا، اور اس کے اوپر ایک لیک آ گئی۔ اب وہ لیک خوبصورت تو ضرور ہے، لیکن یہ ہے طاقت قدرت کی کہ ایک پورا کا پورا علاقہ، اس کے رہنے والے وہ گاؤں غائب ہو گئے۔ اگر ایک دشمن آ کے آپ کا ایک گاؤں غائب کر دے کل، تو کتنے شو ہوں گے آپ کی ٹی وی پہ اس پہ؟ اس سال چترال میں 2 جگہ پہ ہوئے ہیں گلیشیئر گرے ہیں، شکر ہے اس طرح انسانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن آپ کے خصوصاً یہ نارتھ والے علاقے میں تو آپ اگر سیلاب کو دیکھیں تو یہ بالکل متواتر، تقریباً ہر سال میں اب اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہم نے اس تبدیلی کو ایک نیا نارمل سمجھ لیا۔ لیکن ایک اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، کلائمیٹ کی بات کرنا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں کلائمیٹ میرا شعبہ ہے، اور سائنس میرا پیشن ہے، لیکن جب نقصان ہوتا ہے تو وہ کلائمیٹ نہیں کرتی، وہ ہماری پالیسی کرتی ہے۔ لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے سے کوئی نہیں مرتا، زلزلے سے کبھی کوئی نہیں مرتا وہ ہے جس کے سر پہ چھت گر جاتی ہے، اور چھت اس لیے گرتی ہے کہ چھت کمزور ہوتی ہے۔ کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو اس کا قصوروار جو نقصان ہے، اس کا قصوروار صرف بارش نہیں ہے، قصور تو اس کا ہے نا، اور ہمارا ہے کہ جب ہمیں پتا تھا کہ یہ بارش ہونی ہے تو ہم نے اس کی تیاری نہیں کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج میں ایک ڈر یہ بھی ہے ہمیں کہ اگر ہم اس کو صرف قدرتی آفت سمجھ لیں گے کہ یار یہ تو اللہ کی مرضی تھی، یقیناً اللہ کی مرضی تھی، لیکن عمل تو ہمارا تھا نا۔ اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے جب ہمیں پتا تھا، تو جب ہر سال آپ کا یہ فلڈ آ رہا ہے، جب ہر سال آپ کی اسموگ آ رہی ہے، جب ہر سال آپ کی ہیٹ ویو آ رہی ہے، جب ہر سال بارش میں تغیر آ رہا ہے، اور آپ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ انگلی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی طرف نہیں آئے گی، وہ آپ کی طرف آئے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اس رفتار سے یہ سب کچھ ہوتا رہا تو سمندر کا لیول بھی اوپر آ سکتا ہے مزید، اور گریجولی وہ آ رہا ہے، تو اس تناظر میں جو کوسٹل ایریاز ہیں اور کراچی جیسے شہروں کے لیے بھی فیوچر میں کوئی سمندر کی سائڈ سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ ہے۔ اور اگین یہ وہ چیز نہیں ہے کہ کیونکہ ہو رہا ہے اس لیے اب ہم اس کا کیا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جہاں تک میں نے کہا کہ یہ آلریڈی ہو رہا ہے، تو اگر آپ کراچی سے بالکل تھوڑا آگے نکل جائیں، اپنے مینگروز جو آپ کے جو ہیں، جہاں سندھ ریور جو ہے، جو انڈس ہے، وہ سمندر میں جاتا ہے، تو وہاں آپ آلریڈی یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور اس تبدیلی کی وجہ سے وہاں کے جو ماہی گیر ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، ان کی زندگیاں بالکل تبدیل ہو گئی۔ وہی تبدیلی کراچی میں بھی آ رہی ہے، یہ آتی اتنی سلو ہے کیونکہ سمندر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن سمندر جب 1 سینٹی میٹر بھی اوپر ہو جائے نا
تو وہ جو آپ نے واٹر فرنٹ پراپرٹیز لی ہوئی ہیں ان کی وہ تو گئی. اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کا کرنا کیا ہے تو یہاں امریکہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت وہاں فلوریڈا جیسی جگہ پہ, لیکن یہاں بوسٹن جیسی جگہ پہ بھی ہم اپنی یونیورسٹی میں, جب میں اسکول جس کا میں ڈین ہوں, ہم ایک نئی بلڈنگ بنا رہے ہیں اپنی اسکول کے لیے. اس بلڈنگ بنانے کے قواعد بالکل تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ جناب آپ نے زمین پہ کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جب پانی اوپر آئے تو اس کی وجہ سے اگلے 20 سال میں اس کو نقصان پہنچے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سی لیول رائز ہے, یا تو آپ اس کا انتظار کر لیں کہ یار جب یہ ہو جائے گا تو میں بالٹیاں لے کے کراچی کا پانی واپس سمندر میں ڈال دوں گا. کس سمندر میں ڈالیں گے یار؟ یا آپ یہ کہیں گے کہ میں آلریڈی, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا شہر سمندر پہ موجود ہے, تو میں جب کوئی ہاؤسنگ اتھارٹی بناؤں گا یا میں جب کوئی گھروں کی اسکیم بناؤں گا تو یہ سوچ کے بناؤں گا کہ اگلے 20 سال میں پانی کی سطح کیا ہوگی. وہ پتہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا وہ ڈاکٹر تو صاحب, ایک تو جو اوزون کا معاملہ ہے یا وارمنگ کا معاملہ ہے, وہ تو ظاہری بات ہے پاکستان نہیں, کوئی بھی ملک تنہا اس سلسلے کو نہیں روک سکتا جب تک کہ چین, امریکہ, جرمنی اور اس طرح کی طاقتیں مل کے مشترکہ کوششیں نہ کریں. لیکن جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے, بارشیں بڑھ گئی ہیں, موسم انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے, باقی سب کچھ, تو اپنے نقصان کو کم سے کم کرنے یا اس چینجڈ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 اقدامات آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ میرے خیال میں جی بالکل صرف فوکس یہ ہونا چاہیے کہ یار قصور جس نے کیا اس کو کہو کہ کم کرے. جتنا زور ڈال سکتے ہو جرمنی پہ, چین پہ, امریکہ پہ ڈالو, لیکن یہ سمجھ لو کہ جب یہ مسئلے ہوں گے تو ہمیں امپیکٹ کریں گے, تو پھر ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. سب سے بڑا جو ہے وہ پانی کا ہے. پاکستان میں اس کا جو بھی امپیکٹ ہوگا وہ سب سے زیادہ پانی کے حوالے سے ہوگا. جیسے آپ نے کہا کہ پانی بڑھے گا, سی لیول رائز, پانی پگھلے گا, گلیشیئرز, پانی جو ہے وہ غائب ہو جائے گا, ڈراؤٹ, پانی جو ہے وہ ریلے میں آئے گا, فلڈ, پانی جو ہے وہ آسمان سے ایسے گرے گا کہ ہماری جو ہے چیخیں اٹھ جائیں گی, جو کراچی میں ہو رہا ہے. تو پانی جو ہے اس کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہوگی. کرنا کیا چاہیے کہ پانی کی جو پالیسی ہے, اور پانی کے میں نے جیسے ابھی کہا کہ پانی کئی ہر صورت میں جو ہے آپ کو آ کے زد پہنچا سکتا ہے, لیکن پانی جو ہے وہ ایک نعمت بھی ہے. سو اس میں پالیسی کیا ہوگی؟ پالیسی ہوگی نکاسی کی, جو اس وقت کراچی کا مسئلہ ہے. پالیسی جو ہوگی ایگریکلچر کی, جو آپ کی پیداوار کا مسئلہ ہے. پالیسی جو ہوگی وہ پولوشن کی ہوگی, تاکہ جو آپ کا اسموگ کا مسئلہ ہے. کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ یہ جانتے ہوئے, جو اب ہم جانتے ہیں, سائنس بڑی کلیئر ہے کہ ہمارے جیسے ملک پہ اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے, ہمیں یہ اپنی پالیسیاں وہ بنانی چاہیے کہ جب امپیکٹس ہوں اس کو ہم کم کر سکیں. سب سے بڑا میرے خیال میں جو اس میں کیا جا سکتا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں. دیکھیں آپ کا اگین یہ جو جب آپ کہتے ہیں نا گلیشیئر, یا جب ہم کہتے ہیں کہ سیلاب, تو وہ ایونچولی آپ کے ریور سسٹم میں آتا ہے, اور ریور سسٹم جو ہے وہ آپ کی پیداوار کو امپیکٹ کرتا ہے. اس میں بہت سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں. اس سے فائدے اس طرح ہو سکتے ہیں, کلائمیٹ سے فائدے نہیں ہو سکتے. جو پالیسیز ہم کلائمیٹ کے لیے بنائیں گے اس سے ہماری ترقی بہتر ہو سکتی ہے. ایک جملہ آخری یہ کہ جس طرح آپ اگر گھر بناتے ہیں, اگر آپ گھر بناتے ہیں اسلام آباد میں یا آپ گھر بناتے ہیں کراچی میں, تو وہ گھر مختلف ہوگا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہاں کا موسم ایسے ہوتا ہے, یہاں سورج ایسے چڑھتا ہے, یہاں بارش اتنی ہوتی ہے, یہاں ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے. وہی سسٹم آپ اپنی قومی پالیسی کے بارے میں لگاتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ موسم ایسے تبدیل ہوگا, اس لیے میں اس کو پریمپٹ کر لوں, انتظار نہ کروں کہ جب فلڈ آئے گا تب کچھ کریں گے بالٹیاں لے کے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کیے.